یہ لے لیں۔ فاطمہ کے جانے کے بعد دریاب اوپر اپنے روم میں جا چکا تھا، جبکہ طاہا اپنے روم میں۔ ساشا چائے بنا کر ساتھ میں بخار کی گولیاں لیے دستک دے کر اس کے کمرے میں آئی۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز ڈاکٹری کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، ساشا کو اندر آتے دیکھ کر پہلے تو حیرت کا شکار ہوا، پھر اٹھ کر بیٹھتا اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے چائے کی ٹرے اور ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ جو ہی مڑ کر جانے لگی، طاہا نے پکار لیا، بیٹھیں۔ اپنے سامنے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے خفا کس بات پر ہوں؟ میری اس رات کی بے اعتباری پر۔ اس نے جھٹ جواب دیا، ہاں کچھ حد تک، مگر کچھ دن پہلے آپ نے وسیع سے کیا کہا تھا یاد ہے؟ اس کی بات پر ساشا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی کہ آپ کسی اچھے بندے کے قابل نہیں، آپ میرے قابل نہیں۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ طاہا کے سوال پر وہ استہزائیہ ہنسی۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ کہاں سے میں آپ کے قابل ہوں؟ ایک نشے کی ماری لڑکی کہاں سے آپ کے قابل ہے؟ آپ کا آئیڈیل آپ کی بیوی کے لیے مجھ جیسی لڑکی تو کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے نفرت سے اپنے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ طاہا کو شدید تکلیف سے دوچار کر گئے۔ اس طرح مت کہیں اپنے بارے میں۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ انفیکٹ ہم سبھی اپنے بارے میں کوئی فتوے نہیں دے سکتے۔ کوٹھوں پر اپنی جسم بیچنے والیاں کیا ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہم تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر میں یا آپ اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے آئیڈیل کی، تو ہماری جیسی زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سب باتیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں، اس لیے کبھی کوئی آئیڈیل بنائے ہی نہیں۔ اللہ نے ہم سب میں خامیاں اور برائیاں رکھی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں۔ آپ کے نشہ کرنے کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی ساشا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بہت مشکل وقت لاتا ہے، کبھی تو ہم خود ان سے نکل جاتے ہیں اور کبھی ہمیں بہت سے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے۔ یہ لمحات کبھی ہماری کم عقلی سے آتے ہیں اور کبھی قسمت کے ہیر پھیر سے، مگر وہ لوگ جو اپنی غلطیوں کو مان کر ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں وہی اللہ کے نیکوکار میں شمار ہو جاتے ہیں۔ گناہ کو کر کے خود کو مشکل میں ڈال لینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اللہ آپ کو بس ان گنہگاروں کی فہرست میں کھڑا کر کے آپ کے لیے صرف سزا ہی تجویز کرے گا۔ آپ کو کیا پتا ندامت کے آنسو اللہ کو کتنے پسند ہیں، اور آپ جب سے آئی ہیں اکثر راتوں کو اٹھ کر اپنے آنسوؤں سے اللہ کو مناتی ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ راضی نہیں ہوگا؟ ساشا، میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ شکر کی چیزیں ڈھونڈیں۔ آپ یہ شکر کیوں نہیں کرتی کہ آپ نے صرف نشہ کیا تھا؟ اس کی آڑ میں آپ سے ایسا کوئی حرام کام سرزد نہیں ہو گیا جس کا پچھتاوا ساری عمر آپ کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت کی، اور میرے لیے یہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا کہ وہ ایک عزت دار لڑکی کو میرا نصیب بنا دے۔ اللہ سے معافی مانگتی رہیں کہ یہ عمل آپ کے دل کو برائیوں سے دور رکھے گا، مگر اپنے بے جا مفروضوں میں گھر کر اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں سے منہ موڑنا کہیں کی دانش مندی نہیں۔ میں آپ کو محبت اور چاہت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں، آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ نہ یہ کوئی ہمدردی ہے اور نہ احسان۔ خود کو ان منفی سوچوں سے باہر نکالیں گی تو پرسکون زندگی جی سکیں گی۔ اب آپ جائیں اور میری باتوں کو ضرور سوچیں، اور جب بھی خود کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ آپ نے زندگی سے خوشیاں کشید کرنی ہیں تو مجھے پکار لینا، میں آپ کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اور اگر کسی اور کے لیے دل کے دروازے کھولنے چاہیں تو بھی میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ مجھے صرف آپ کی خوشیاں عزیز ہیں، وہ میرے ساتھ سے ملیں یا کسی اور کے ساتھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دھیمے لہجے میں بولتا طاہا ساشا کو فرشتہ ہی لگا، مگر آخری بات جس تکلیف کو محسوس کرتے اس نے کہی تھی، چہرے سے اسے ظاہر تک نہیں کیا۔ ساشا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ اور کہنے کو کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ کوئی دلیل، کوئی فرار کی راہ طاہا نے اس کے لیے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس پر سحر طاری کر گیا تھا۔ وہ جو 2 دن سے بھوکے پیاسے نہ جانے کس کال کوٹری میں موجود تھے، جہاں ان کے لیے پانی تھا نہ کھانے کو کچھ، نڈھال سے پڑے تھے۔ اب تک اس کوٹری کا دروازہ تک نہیں کھلا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے جو انہیں یہاں لا کر بھول گئے تھے۔ اگر کسی جرم میں لائے تھے تو اب تک ان سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ کیوں نہیں کی تھی؟ سمجھ سے باہر ہے کہ کون لوگ ہیں۔ نہ پولیس لگتی ہے نہ فورسز کا کام۔ آخر کون لوگ ہیں؟
اب تو بھوک پیاس سے زیادہ یہ سوچ حاوی ہے کہ کون لوگ ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا کوئی جواب دیتا اس کوٹری کا دروازہ چرچرایا، روشنی کی ہلکی سی لکیر اندر آئی اور پھر کسی نے تیز سرچ لائٹ کا منہ ان کی جانب کر کے جلائی۔ 2 دن کے بعد روشنی آنکھوں میں پڑی تھی اور وہ بھی اتنی نزدیک سے اور اتنی تیز کہ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ دونوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ آنے والے نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ اس نے لائٹ کو ایک کونے میں رکھی چارپائی کے پائے پر لٹکایا۔ اب تمام کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان دونوں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر یک زبان ہو کر پوچھا۔ اتنی آسانی سے بتا دیں؟ نرسری کا سبق پڑھنے آئے ہو کیا جو پوچھو کہ بتا دیں گی؟ اس شخص کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر پانی کی ایک بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور یکدم کھولتا ہوا پانی ان کے منہ پر پھینکا۔ دونوں نہ صرف ہڑبڑائے بلکہ ان کا چہرہ جلنے لگا۔ دونوں بلبلا اٹھے۔ کس کے ساتھ کام کرتے ہو؟ الف سے یہ تک سب بتاتے چلے جاؤ۔ اگر ذرا سا بھی جھوٹ شامل کیا تو ابھی تو صرف کھولتا پانی پھینکا ہے، اس کے بعد حقیقت میں آگ کے شعلوں کی نظر کر دوں گا تم دونوں کو۔ نقاب پوش غرایا۔ ہم صرف شہریار کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ کس گینگ کے ساتھ کام کرتا ہے یقین جانو ہم نہیں جانتے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے بولے۔ جن لڑکیوں کو نشہ آور ادویات دیتے ہو ان کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے کسی نے؟ نہیں، دونوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کو ان کے لہجے میں جھوٹ کی آمیزش سنائی دی۔ اس نے یکلخت لائٹر جلا کر تیزی سے ایک کی جانب اس طرح اچھالا کہ لائٹر کی آگ ایک کے چہرے کو چھو گئی۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ میں نے ابھی کہا تھا جھوٹ شامل نہ ہو، لگتا ہے بہت ہلکا لیا تم نے میری بات کو۔ اس نے سختی سے اس کے جبڑے پکڑ کر انگلیاں اس کے چہرے میں دھنسا دی۔ نقاب پوش کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس شخص کو لگا اس کے جبڑے آج اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ بتاتا ہوں، وہ بمشکل بولا۔ نقاب پوش نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ نہیں، ابھی تو نہیں کیا، مگر حکم آیا ہے کہ اگلے مہینے سے ایک ایک کر کے انہیں نشے کی حالت میں کسی جگہ لے جایا جائے اور وہاں ان کی فحش تصویریں بنا کر شاید آگے کہیں بیچی جائیں۔ ان میں سے ایک نے بتایا۔ شہریار کن لوگوں سے ملتا ہے؟ کسی کی شکل یا حلیے کی کوئی پہچان؟ نقاب پوش کے بتانے پر انہوں نے 3-4 پولیس آفیسرز کے نام بتائے جو شہریار کو مال کی ترسیل کرتے تھے، جن کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی نئے بندے کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو بھی سوال اس نے پوچھے ان کے بارے میں وہ دونوں کچھ نہیں جانتے تھے، اور مزید کوئی سوال کیے بنا خاموشی سے وہ وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ رات میں جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تب کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کوئی 10 مرتبہ دریاب کا نمبر نکالا۔ کتنے ہی منٹ یہ سوچنے میں لگائے کہ ملائے یا نہ ملائے، پھر بند کر کے دوبارہ فون رکھ دیتی، پھر تھوڑی دیر بعد فون اٹھاتی اور پھر سے سوچتی اور رکھ دیتی۔ ایسی گھبراہٹ اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا آئیڈیل جب ہمارے سامنے آئے یا اس سے بات کرنے کا ذریعہ ملے تو ہمارے ہاتھوں سے طوطے اڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے کیا اور کیسے بات کریں۔ فاطمہ کا بھی یہی حال تھا۔ یہ کوئی ٹین ایج احساسات نہیں تھے، بہت پاکیزہ تھے۔ آخر کار کوئی 11ویں مرتبہ اس نے ہمت مجتمع کر کے دریاب کو کال ملا ہی دی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے آتی گمبھیر آواز پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی۔ السلام علیکم، ایک نسوانی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، جی، دوسری جانب سوالیہ انداز تھا۔ آپ دریاب ہیں؟ فاطمہ نے تصدیق چاہی۔ جی محترمہ، کوئی خاص بات؟ اب کی بار دریاب کا لہجہ بدلا، خشک اور روکھا۔ جی وہ اصل میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ فاطمہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے بات کرنا اتنا مشکل لگا۔ ایکسکیوز می، میں نہ تو ایکٹر ہوں، نہ سنگر، اور نہ کوئی کریکٹر، تو پھر آپ کیسے میرے بارے میں جانتی ہیں اور کس حیثیت سے آپ میری فین ہیں؟ دریاب اب کی بار تھوڑا چوکنا ہوا، ساتھ ہی اس نے موبائل کے ساتھ وہ ڈیوائس اٹیچ کی جو نمبر اور جہاں سے کال کی جا رہی ہوتی ہے وہاں کا مقام کچھ سیکنڈز میں ٹریس کر لیتی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس طرح کس کے پاس اس کا اتنا پرسنل نمبر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایجنٹ ہیں اور میں اسی حیثیت سے آپ کی فین ہوں۔ اب کی بار اس نے اپنا لہجہ مضبوط بنایا۔ میں کوئی عام چیپ لڑکی نہیں،
بس آپ سے بات کرنے کی خواہش بہت سالوں سے تھی، سو آپ سے بات کر لی، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے جلدی سے اور وضاحت دی۔ اسی اثنا میں دریاب کے پاس جو نمبر اور لوکیشن آئی وہ سبکتگین کے گھر کی تھی۔ وہ چونکا، پھر سمجھ آ گئی کہ یہ فاتنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کو افسوس ہوگا کہ میں غیر لڑکیوں سے بے سبب بات کرنا پسند نہیں کرتا، شکریہ، کہتے ساتھ ہی اس نے جان بوجھ کر فون بند کر دیا۔ وہ حیران اس بات پر تھا کہ فاتنہ کو اس کا نمبر کہاں سے ملا۔ وہ زیادہ دیر پریشان نہیں رہا، مگر کیونکہ اس کی کھوجی طبیعت سے اب وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا تو عین ممکن تھا کہ سبکتگین کے موبائل سے اڑا لیا ہو۔ فاتنہ کو اس قدر روڈنس کی امید نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب دریاب کے لیے یہ ایک بالکل انوکھا تجربہ تھا کہ کوئی لڑکی اسے دیکھے بنا۔ ویسے تو اب وہ اسے دیکھ بھی چکی تھی، حیدر کے طور پہ اس کے لیے یہ سب محسوس کرے۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ کسی قسم کی محبت میں مبتلا نہیں، ہاں مگر اس کے کام کی وجہ سے اس سے عشق کرتی ہے۔ فاتنہ نے صحیح کہا تھا، یہ تعلق واقعی بہت عجیب تھا۔ اس نے اب تک لڑکیوں کو اپنی وجاہت اور ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا، مگر یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی ذہانت اور اس کے جنون کی وجہ سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ مگر وہ دل پھینک نہیں تھا، لہٰذا اس نے فاتنہ کے اس عجیب و غریب عشق سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بس اس بات کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ جس دریاب کو دیکھنے کی اس کو آرزو ہے وہ اس کے سامنے ہی ہے، مگر حیدر کی حیثیت سے جو اس کا دشمن تھا، اور یہ آنکھ مچولی اس کے لیے بہت انوکھی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی قدرت ہمارے لیے ایسے حالات اسی لیے پیدا کرتی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کا تعلق ہمارے مستقبل سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انجانے میں ہم سے اس طرح ٹکرا جاتے ہیں کہ ہم اسے اتفاق سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں انہیں ہماری زندگی میں اسی طرح یکدم داخل ہونا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہمارے لیے اجنبی اور انجانے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کا حاصل بن جاتے ہیں۔ مجھے پیریڈ ختم ہونے کے بعد پیچھے والے گراؤنڈ میں ملو، تمہیں ایک بہت ضروری خبر دینی ہے۔ وہ جو سر سلطان کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، نمرا کے ملنے والے میسج کو پڑھ کر چونکا، پھر اسے اپنے آنے کی یقین دہانی کروا کر تیزی سے چیزیں سمیٹ کر کلاس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ پچھلے گراؤنڈ کی جانب تھا۔ نمرا پہلے ہی سے وہاں برآمدے کی سیڑھیوں میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت تھی؟ دریاب اس تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات بتانی تھی تمہیں۔ اصل میں 2 دن پہلے شہریار کے باس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا آج رات میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ ہاں، دریاب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ چلو اس بہانے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، اور میں اسے شیشے میں اتار کر اس سے الگ سے کام لینا شروع کر دوں گی، اور شہریار والا ٹنٹا بھی ختم ہو جائے گا۔ دریاب نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے، اب تمہارا اس سے رابطہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے نامحسوس انداز میں اس کا موبائل تھام لیا جو سیڑھیوں پر ہی نمرا کے پاؤں کے پاس پڑا تھا۔ یار ایک کام کر دو پلیز، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اب نیکسٹ پیریڈ تو فری ہے، تم جا کر کیفے سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ، سیریسلی صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ دریاب نے بیچاری شکل بناتے ساتھ ہی اسے پیسے دیتے جانے کا کہا۔ کیا فضول بات ہے حیدر، میں کچھ کہہ رہی ہوں اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے، کتنے چٹیرو ہو تم۔ اس نے غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پلیز یار، اس نے ایک مرتبہ پھر التجائیہ لہجہ اپنایا۔ اچھا لاتی ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورتی کلاسز کے سامنے بنے کیفے کی جانب چل پڑی۔ دریاب نے تیزی سے اس کے موبائل کو کور کو اتار کر اس کے موبائل کی الٹی جانب ایک ٹرانسپیرنٹ چپ لگا کر دوبارہ سے کور چڑھا دیا۔ چپ چونکہ پتلی اور ٹرانسپیرنٹ تھی، لہٰذا موبائل پہ کہیں کوئی ابھار نہ ہونے کی وجہ سے موبائل پکڑنے والے بندے کو محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ الگ سے لگا ہوا ہے، اور بالفرض وہ چپ پکڑی بھی جاتی تو وہ دریاب کے پاس جس ڈیوائس سے جڑی ہوئی تھی اس پر فوراً ریڈ سگنل موصول ہو جاتے، اور دریاب بآسانی اس کا رابطہ اپنی ڈیوائس سے منقطع کر دیتا تو وہ چپ ناکارہ ہو جاتی، لہٰذا اسے چپ کے پکڑے جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ موبائل جہاں جہاں جاتا اس کے ارد گرد بولنے والوں کی آواز وہ چپ بآسانی کیچ کر لیتی، اور دریاب ان آوازوں کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیتا۔ دریاب چاہتا تھا کہ جب رات میں وہ اس گینگ کے پاس جائے
تو وہاں موجود سب لوگوں کی آوازیں اس چپ سے دریاب بآسانی ٹریس کر لے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ کون سا گروہ ہے جو شہریار کے پیچھے ہے۔ یہ لوگ کھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد برگر اور کوک ہاتھ میں لیے نمرا واپس آ گئی۔ تھینکس یار، سیریسلی بھوک کے مارے اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ دریاب نے اپنا بے چارگی لیے لہجہ برقرار رکھا۔ اچھا بس اب اتنے ڈرامے مت کرو، مجھے لگ رہا ہے جیسے تم آہستہ آہستہ مجھ سے بیزار ہو رہے ہو۔ برگر کھاتے نمرا نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے نہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ جلد ہی کوئی اچھی جاب ڈھونڈ لوں، اب تو پارٹ ٹائم میں تمہارے بھی کام آ جاؤں گا۔ میرے پاس کچھ ہوگا تبھی تو ہم اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں گے نا۔ دریاب کے سنجیدہ انداز سے نمرا تھوڑے مطمئن ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دریاب نے اب کی بار کندھا اس کے کندھے سے ٹکراتے پوچھا۔ ہاں آ گئی سمجھ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ دریاب نے کہتے ساتھ ہی جو ہی دائیں جانب بنے کلاس روم کی کھڑکی کی جانب دیکھا، وہاں موجود مزنی اور فاتنہ پر اس کی نظر پڑی۔ فاتنہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جاسوس، دل ہی دل میں وہ ہنسا۔ فاتنہ نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ نمرا کچھ کہہ رہی تھی مگر دریاب اس کی بات کو سننے کی پوزیشن میں اب کہاں تھا۔ وہ جاسوسوں کی جانشین اب حواسوں پر چھا چکی تھی۔ خیریت ہے؟ ایسی کیا ضروری بات تھی کہ تم نے مجھے آج ہی آنے کو کہا؟ فاتنہ کچھ دیر پہلے ہی ساشا کے ملنے والے میسج کو پڑھ کر سیدھی دریاب کے گھر پر آئی تھی۔ ابھی تو دریاب کو نمرا کے ساتھ اتنے بے تکلفانہ انداز میں دیکھنے کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو انہیں بے تکلفی سے بیٹھے برگر کھاتے دیکھا تھا۔ فلرٹی انسان، کام کے بہانے کچھ زیادہ ہی فرینکویس ہو رہی ہے۔ خیر مجھے کیا، انہیں دیکھتے اس نے نخوت سے سوچا۔ یار اصل میں کچھ دنوں سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ ساشا اسے اپنے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ گھر میں حذیفہ اور وسیع تھے۔ دریاب انہیں کچھ کام دے کر گیا تھا جو انہیں لازمی کرنا تھا، لہٰذا وہ اس کمرے میں موجود تھے جہاں وہ اپنی ایجنسی کا مخصوص کام کرتے تھے۔ ساشا کو انہوں نے شروع میں ہی منع کر دیا تھا کہ باقی جس مرضی کمرے میں جاؤ مگر اس کمرے میں نہیں جانا۔ وہ بھی بے وجہ ان کی کسی چیز میں نہیں گھستی تھی۔ ایسی کیا ٹینشن ہے؟ فاتنہ نے توجہ اس کی جانب مبذول کرتے کہا۔ یار تمہیں وسیع بھائی نے میری ساری ہسٹری تو بتائی تھی نا؟ ابھی کل ہی وسیع نے اسے ساشا کے بارے میں اصل حقیقت بتائی تھی۔ ہاں ڈیئر، کل ہی تو وسیع سے میری بات ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں وہ لوگ تو نہیں تم تک پہنچ گئے؟ ارے نہیں، اصل میں کیسے بتاؤں، طاہا نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ وہ جو ہاتھ گود میں رکھے فاتنہ کے سامنے بیڈ پر نظریں ہاتھوں پر جمائے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں بیٹھی تھی، بالآخر ہمت کر کے فاتنہ کو بتا گئی۔ کیا؟ فاتنہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ساشا دہل گئی۔ اوف ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اصل میں اب تک کبھی کوئی اتنے قریب نہیں آیا نا کسی سے ایسی انسیت ہوئی جیسی تم سے کچھ ملاقاتوں میں ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں تمہاری ملنسار طبیعت کا زیادہ ہاتھ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے نہ جانے کب سے تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ ساشا نے محبت سے فاتنہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اسی لیے تم سے اپنا مسئلہ شیئر کیا۔ وہ پھر گویا ہوئی۔ ارے بے وقوف، یہ مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، فاتنہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ مسئلہ ہی ہے یار، اب تم خود سوچو میں کس دلدل میں دھنس گئی تھی۔ نشے جیسی عادت تھی مجھ میں کیسے وہ سب بھلا دوں؟ ایک سطحی محبت کو لے کر عام لڑکیوں کی طرح میں نے اگر خودکشی نہیں کی تو اپنی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ وہ تو نہ جانے اللہ کو میری کیا بات پسند تھی کہ اس نے مجھے بچا لیا، مگر کیا طاہا یا میں خود اپنا ماضی بھلا سکتی ہوں؟ آخر ان کے پیرنٹس اور بہن بھائی ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ماضی میں کیا کچھ کر چکی ہوں تو کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کا نصیب مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ جوڑیں؟ ہر ماں باپ کی طرح ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں آنے والی لڑکی کا کردار اچھا ہو، جبکہ میرے کردار میں جھول ہیں اور طاہا یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ میں حقیقت سے منہ موڑ کر اپنی خوشیوں کے لیے ان کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی زندگی میں کہیں میری کوئی پرچھائی ماضی کی ان کی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنی تو میں تب یہ سب سہ نہیں پاؤں گی۔ ابھی تو دل پر جبر کر کے ان کے نہ ملنے کو برداشت کر لوں گی، مگر ان کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد پھر سے نکلنے کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ساشا نے کھل کر اس سے اپنے دل کی بات کہی۔ ساشا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے آج کو اپنے اس کل کے لیے برباد کرتی ہو۔
جس کے بارے میں ہر کوئی لا علم ہوتا ہے۔ تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہاری ماضی کی پرچھائی تمہارے مستقبل پر پڑے گی؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے اس رات کیوں تمہیں ان کی گاڑی کے آگے لا کر وہ حادثہ کروایا کہ پھر جس کے سبب آج تم عام لڑکیوں کی طرح نہ صرف زندگی گزار رہی ہو بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کا بھی تمہیں موقع ملا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو آپس میں ایسے ہی ملانا ہوتا ہے، ان کی قسمت کو ایک دوسرے سے ایسے ہی جوڑنا ہوتا ہے کہ ہم خود حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ بے وقوف، اللہ نے طٰہٰ جیسے بندے کو ہی تمہاری زندگی میں لکھا تھا اور انہوں نے ایسے ہی ہیلے بہانوں سے تمہیں ملنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کا جو دور ہے، تو کیا اگر طٰہٰ کی شادی کسی اور لڑکی سے ہوتی ہے تو اس کے ماضی کے شفاف ہونے کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہوگی؟ آج کل لڑکے اور لڑکیاں کسی کے بھی بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تمہارے تو ماضی اور حال سے وہ اچھی طرح واقف ہے، اسی لیے اگر وہ تمہیں تمہاری ان خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں جن کی وجہ وہ برے حالات تھے جن سے تم گزری، تو تم اسے خوش نصیبی سمجھ کر حاصل کرو ساشا۔ ماں باپ کے بغیر پلنے والے بہت کم بچے خود کو زمانوں کی ٹھوکروں سے بچا کر چل پاتے ہیں، اور تم تو پھر لڑکی ہو۔ شکر کرو کہ صرف ایک نشے میں مبتلا ہوئی تھی، تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ آج پھر سے ساشا کو وہ کوئی اور ہی فاتح نہ لگی۔ اتنی گہری باتیں، اسے لگا وہ اس کے دل کے زخموں کو سی رہی ہے اپنے لفظوں کے دھاگوں سے، بالکل ایسے جیسے طٰہٰ۔ یار، طٰہٰ بھی یہی کہتے ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ تو میری جان، میچیورٹی از اتھارٹی، بس دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ نے اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے پیرنٹس؟ وہ ایک مرتبہ پھر گھبرائی۔ ارے یار، ان کے پیرنٹس کو تمہارے ان دیکھ لیں گے، تم بس انہیں اوکے کرو، فاطمہ نے جھلجھلاتے ہوئے کہا۔ جہاں دو لڑکیاں ہوں وہاں ہم جیسے بیچاروں کی چائے پانی ان کی باتوں کی ہی نظر ہو جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وسیع سر اندر کر کے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ لڑکوں کو سوائے چائے پانی کے اور سوجتا ہی کیا ہے؟ فاطمہ کہاں ہاتھ ہولا رکھنے والوں میں سے تھی۔ لڑکی، تم پھر آ گئی؟ وسیع اب کی بار اندر آتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ باور مت کروائیں کہ آپ کچھ کمزور لوگوں کے دوست ہیں۔ اس کا اشارہ حیدر کی جانب تھا۔ وسیع نے اس کا اشارہ سمجھتے کہا لگایا، میں چائے بناتی ہوں۔ ساشا کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے ساشا نے بلایا تھا، طٰہٰ نے اسے پروپوز کیا ہے، فاطمہ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ جی ہاں، اور محترمہ مسلسل انکار کر رہی ہیں، وسیع اس کے ہمراہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے اس کے خدشات بھی ویلڈ ہیں۔ خیر، میں نے سمجھا دیا ہے، آئی ہوپ اب پازیٹیو جواب دے گی۔ اور آپ کا کیا بنا؟ وسیع نے رازداری سے پوچھا۔ میرا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ کی بات ہوئی دریاب سے؟ وسیع نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ فاطمہ کی ہم میں کوئی جوش نہیں تھا۔ وسیع دل میں مسکرایا، جانتا تھا دریاب نے کچھ الٹا ہی کیا ہوگا۔ ارے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، پھر کہ آپ کی خواہش پوری ہوئی۔ وسیع نے جان بوجھ کر اسے جوش دلایا۔ ہاں، مگر مجھے ان سے اتنی بھی روڈنس کی امید نہیں تھی، کہتے ساتھ ہی فاطمہ نے اپنی اور دریاب کی گفتگو اسے بتائی۔ ہے تو وہ ایسا ہی بندہ، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ بندہ کوئی تھینک یو یا اچھا ہی کہہ دیتا، اس نے تو ایسے لگا جیسے میرے سر کو پتھر ہی مار دیا تھا، فاطمہ روحاں سی آواز میں بولی۔ ہر کسی کو لوگوں سے بات کرنے کے گٹس نہیں آتے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ دریاب جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، طٰہٰ کے کمرے کے دروازے میں کھڑا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ فاطمہ کی بات پر خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ خیر، مجھے کوئی ایسا دکھ نہیں، میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اتنے بڑے بندے سے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسے لوگوں پر غرور جچتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا آئیڈیل ایک ایسا بندہ ہے جو عام لڑکوں کی طرح ہر اچھی شکل اور آواز پر لٹو نہیں ہو جاتا۔ فاطمہ نے سنبھل کر اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر کہا اور آخر میں طنز بھی کر دی۔ اس میں آپ دریاب کی اچھی نیچر کی تعریف کر رہی ہیں یا اپنی اچھی آواز کی؟ دریاب نے اس کا گویا مذاق اڑایا۔ میں وسیع سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو بہت شوق ہے ہر کسی کی بات میں ٹانگ اڑانے کا، اس نے منہ بناتے کہا۔ یہ ٹانگ میں نے کیوں اڑائی ہے یہ وسیع اچھی طرح جانتا ہے۔ دریاب کی وارننگ دیتی نظروں کا رخ وسیع کی جانب ہوا، ایسے جیسے کہہ رہی ہوں، بیٹا تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا۔
اب ایک بندہ کسی کے لیے اتنی خالص فیلنگ رکھتا ہو تو یہ ظلم تھا نا کہ میں نے دریاب کا نمبر نہ دیتا۔ وسیع باز کہاں آنے والا تھا؟ شرارتی لہجہ اور نظریں اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آخر کو انہیں عشق ہے دریاب سے۔ وسیع نے دریاب کا نام لمبا کر کے کہا۔ بیٹا تجھے تو اب دریاب پوچھے گا، اس نے سر ہلاتے گویا اسے جتایا۔ ملنے جا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد گاڑی رکی۔ اسی بندے نے پھر سے نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑے ہی ایک سمت چل پڑا۔ کچھ راہداریوں سے گزر کر وہ ایک ہال نما کمرے میں آیا۔ سر جی ہم حاضر ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بندہ کسی سے مخاطب ہوا۔ صحیح، اب تو جاؤ تم۔ ایک گمبھیر مگر کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ نمرا نے کلچ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ نمرا کا دل اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز اس کے قریب آئی۔ تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر سرسرایا۔ خوبصورت لوگوں کے ساتھ آنکھ مچولی نہیں کھیلتے، کیونکہ وہ نازک دل کے ہوتے ہیں، ٹھیس بھی لگ سکتی ہے۔ نمرا ادا سے بولی۔ ہا ہا ہا، واہ بھائی، نہ صرف چہرہ خوبصورت ہے بلکہ آواز اور لہجہ سونے پہ سہاگا۔ مزہ آ گیا۔ شہریار نے بالکل صحیح تمہارا انتخاب کیا ہے، واقعی داد دینی پڑے گی۔ وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب چل پڑا۔ ایک کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کرتے نمرا کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ گھپ اندھیرا تھا کمرے میں یا نمرا کو محسوس ہوا؟ اتنی دیر سے آنکھوں کے گرد پٹی لپٹی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں ارد گرد کے منظر کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ جو ہی اس کی آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بیڈ روم میں موجود ہے، کیونکہ ڈم لائٹس اس قدر مدھم روشنی دے رہی تھیں کہ صرف ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ پیو گی؟ اپنے لیے خاص مشروب تیار کرتا وہ نمرا سے بولا۔ نمرا آہستگی سے چلتے ہوئے اندازے سے دائیں جانب رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی، جبکہ کمرے میں موجود ایک الماری کے پاس کوبرا کھڑا بوتل نکال کر گلاس میں کچھ انڈیل رہا تھا۔ آج ہی تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، جو چاہیں پلا دیں، وہ کلچ کھول کر موبائل نکالتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آن کرتی کوبرا کی سخت آواز سنائی دی۔ اس کو بند کر دو اور جب تک یہاں ہو آن مت کرنا، نہیں تو اسے ڈسٹ بن کی زینت لگانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی لہجے کی سرد مہری پر نمرا کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر آہستگی سے اس نے موبائل کو صوفے پر رکھ دیا۔ کوبرا چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اونچا لمبا ڈیل ڈول والا شخص جس کے صرف خد و خال کو ہی نمرا دیکھ پائی، اس کے چہرے کی حیت کو دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ مشروب ختم کرنے کے دوران کچھ باتوں کے تبادلے کے بعد اس کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ دریاب، حذیفہ، وسیع اور طاہا چاروں اپنے خاص کمرے میں بیٹھے اس وقت چپ سے کیچ کی گئی آوازیں سن رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے ریکارڈ بھی کرتے جا رہے تھے تاکہ بار بار سننے پر اندازہ کر سکیں کہ آوازیں کن لوگوں کی ہیں اور کس طریقے سے انہیں ٹریس کروایا جائے۔ شہریار کے جانے سے لے کر نمرا کے کسی اور شخص کے ساتھ کوبرا کے پاس پہنچنے تک وہ سب آوازیں بآسانی سن سکتے تھے، کیونکہ اس چپ کے ساتھ بہت سے حساس سینسرز دریاب نے لگائے ہوئے تھے۔ کوبرا کی آواز سنتے ہی دریاب کا دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ جو ہی وہ دونوں خاموش ہوئے، حذیفہ نے اس چپ سے جڑے خاص ریزز والی ڈیوائس کا رابطہ بھی اس سے منقطع کر دیا۔ اب وہ چپ ناکارہ ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ آواز سنی ہوئی ہے، دریاب نے حذیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی بہت سنی ہوئی لگ رہی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ یکدم اٹھا اور الماری سے کچھ سی ڈیز لے کر آیا۔ یار میں تم سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تم پرانی سی ڈیز اٹھا کر لے آئے ہو۔ دریاب جو ابھی تک اس کی آواز میں الجھا ہوا تھا، حذیفہ کی پرانی سی ڈیز کو کھنگالنے کی حرکت پہ بنا گیا۔ صبر تو کرو، میرے دماغ میں کچھ اسپارک ہوا ہے۔ یہ آواز سن کر حذیفہ نے اسے خاموش کروایا اور تیزی سے سسٹم کی جانب بڑھ کر ایک سی ڈی اس میں لگائی۔ وہ سب خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ 2 سی ڈیز لگانے کے بعد جو تیسری سی ڈی اس نے لگائی، اس میں بالکل وہی آواز تھی جو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس بندے کی سنی تھی جس کا نام کوبرا تھا۔ حذیفہ نے پورا سننے سے پہلے ہی ریکارڈر بند کر دیا۔
تمہیں یاد ہے وہ کلبز والا کیس جس میں غلط دھندوں میں ملوث ڈان کو تم نے مار دیا تھا؟ حذیفہ کے سوال پر دریاب سر کو ہلاتے ہلکی سی مسکراہٹ دینے لگا۔ کیسے بھول سکتا ہوں، جسے 10 باڈی گارڈز کنارے سے نکال کر اپنی ہیوی بائک سے گھسیٹ کر لے جاتے چوک میں گولیاں ماری تھیں۔ میں نے اتنی دردناک موت کسی کو نہیں دی، مگر اس کے لیے میں اس سے کم پر راضی بھی نہیں تھا جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ اور اس آواز کو بھی میں نہیں بھول سکتا۔ اس کا بھائی ہے یہ، سرمد عرف کوبرا۔ لگتا ہے سارا خاندان ہی گھٹیا ہے۔ دریاب نے وہ واقعہ یاد کیا جب سرمد عرف کوبرا کے بڑے بھائی کو اس نے مارا تھا۔ 2 سال پہلے ہی کی بات تھی۔ اب اس کی باری ہے۔ طاہا اور وسیع یک زبان بولے۔ بالکل۔ حذیفہ نے اپنی پرعزم نظریں ان پر جمائیں۔ اب ہم اس تک نہیں، یہ ہم تک آئے گا۔ بہت دن میں نے انتظار کر لیا۔ سوچا تھا ایک مرتبہ اس گروہ کا سراغ پتہ چلے گا تو کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ پرسوں رات ہی ہم ہاسٹل میں جا کر اپنا خاموش ریڈ کریں گے جس میں اسلحہ اور نشہ آور ادویات کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کے بعد ان کے تڑپنے کا منظر دیکھ کر ہم اپنا اگلا لائے عمل بنائیں گے۔ دریاب نے اپنی سنجیدہ نظروں سے ان سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اب دیکھتے ہیں کوبرا کہاں تک اپنے پن پھیلاتا ہے۔ حذیفہ نے بھی دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم جیجا جی، شادی کا کارڈ کب تک آ رہا ہے میرے گھر؟ فاطمہ کی چہکتی آواز پر طاہا کچھ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کے لہجے سے معلوم ہو رہا ہے کہ میڈم نے ابھی تک آپ کو گرین سگنل نہیں دیا، فاطمہ نے تپتے لہجے میں کہا۔ کون سی میڈم نے؟ در حقیقت وہ چکرا گیا تھا۔ صحیح کہتا ہے وسیع، دریاب کو ایسی ہی لڑکی سوٹ کرتی ہے جو اسے گھما کر رکھ دے۔ طاہا نے دل میں سوچا، آپ کے گھر میں جو ایک حسینہ عالم رہ رہی ہیں جسے پروپوز کرنے کی غلطی آپ سے سرزد ہو چکی ہے، ابھی اس دن اس کو اتنا سمجھا کر گئی ہوں، بہت ہی کوئی سست بندی سے محبت کر لی ہے، حد ہے۔ وہ تو اچھا خاصا جل کر بولی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بس کیا کریں، اب تو یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ساشا کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اس دن تو تقریباً میرے سامنے مان گئی تھی اور میں تو آپ کی شادی کی پلاننگ تک کر چکی تھی۔ لو جی، اس نے تو پانی ہی پھیر دیا، بلکہ دریا بہا دیے۔ فاطمہ کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ کے سامنے اقرار بھی ہو چکا ہے۔ چلیں ابھی پوچھتا ہوں۔ وہ محفوظ ہوتے اٹھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر واپس آیا تھا، ریسٹ کر رہا تھا کہ فاطمہ کی کال نے ساری سستی بھگا دی۔ بالکل، ابھی جا کر پوچھیں، پھر میں فون کر کے پوچھوں گی کہ مٹھائی کھانے کب آؤں۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ شیور، اللہ حافظ، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا۔ اب اس کے قدم کچن کی جانب تھے جہاں سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن کے چوکھٹ میں آیا تو سامنے ہی کچن کے درمیان رکھی ٹیبل پر بیٹھی سبزیاں کاٹتی وہ نظر آئی۔ کچھ اڑتی اڑتی خبر سنی ہے میں نے، وہ ادھر ادھر دیکھے بنا بولتا اندر آیا۔ ساشا نے یکدم گھبرا کر اسے دیکھا، پھر چولہے کے قریب رکھی شیلف کے پاس کھڑے وسیع کو۔ بیٹا، تم اڑتی اڑتی خبریں ہی کیوں سنتے ہو؟ کوئی زمینی یا آبی راستوں سے آنے والی خبر کیوں نہیں سنتے؟ وہ شرارت سے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتے بولا۔ طاہا پہلے تو گڑبڑایا، پھر خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھاگو یہاں سے۔ طاہا نے اسے ہٹایا، جانتا تھا کہ اس کے سامنے ساشا سے کوئی بات کہنا وسیع کو اپنے پیچھے پڑوانے کے مترادف ہے۔ دوست دوست نہ رہا۔ وسیع نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کر کیے، پھر گنگناتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ طاہا نے شکر کیا۔ فاطمہ کے سامنے کیا کہا تھا آپ نے؟ اب اس کا رخ ساشا کی جانب تھا۔ یہی کہ آپ کے پیرنٹس نہیں مانیں گے۔ ساشا نے نظریں جھکاتے کہا۔ آپ مان چکی ہیں؟ ایک اور سوال، بات میرے ماننے کی نہیں ہے۔ اس نے بے تکی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت صرف آپ کے ماننے کی بات کر رہا ہوں، ان کا منانا میری ذمہ داری ہے۔ طاہا تو لگتا تھا آج فیصلہ کروا کر ہٹے گا۔ آپ کو ایسی لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو… ساشا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی زندگی کو بے جا مفروضوں کی نظر مت کریں۔
ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ماضی سے متعلق کچھ نہیں دہراؤں گا، مگر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے الفاظ کبھی بھی آپ کا اعتبار مجھ پر قائم نہیں کر سکتے جب تک میں عمل سے ظاہر نہیں کروں گا، اور یہ میرے ساتھ ہی سے آپ کو آ سکتا ہے جو یقیناً میں ایک محرم رشتہ بنانے کے بعد ہی دلا سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ واضح اپنی خواہش کا اظہار وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ساشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ تھینک یو مجھے اتنا معتبر بنانے کے لیے۔ اس کی آنسوؤں بھری مسکراہٹ میں جو اقرار تھا وہ طاہا کے لیے کافی تھا۔ آ جاؤ لڑکی مٹھائی کھانے۔ وسیع کی کال پک کرتے ہی جو جملہ سننے کو ملا وہ فاطمہ کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ وہ مریم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے طاہا نے بیچلر لائف کو اللہ حافظ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ وسیع کی باتیں بھی اس جیسی ہوتی تھیں۔ واقعی؟ فاطمہ کے منہ سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ آئے ہائے، ایک تو یہ لڑکی کان پھاڑ دیتی ہے۔ مما، جیسے ابھی اس وقت اس کا